اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم نے عقیدہ آخرت کے متعلق پڑھنا ہے کہ آخرت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے جو اثرات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو ہم نے یہ آج سوال پڑھنا ہے، اس کے متعلق آج دیکھنا ہے کہ آخرت کسے کہتے ہیں، یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں جی، جو لفظ آخرت ہے نا، یعنی یہ بعد میں آنے والی چیز کو آخرت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پہلے آنا، ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ پہلے آیا کلاس میں اور وہ بندہ دوسرا جو ہے وہ آخر میں آیا، تو آخر میں آنے والا مطلب بعد میں آنے والا۔ اور یہ جو لفظ آخرت ہے تو اس کے لفظ سے ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں آنے والی چیز، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بالکل جو ہے وہ انجام کو پہنچ جائے گی، اور آخر پر جو دن آئیں گے انہیں ہم قیامت بولیں گے، انہیں ہم آخرت بولیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مفہوم کے متعلق دیکھتے ہیں، اور یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جدھر ہم نے دوسرے پڑھا اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، ادھر ہی ہم نے اس عقیدہ کو بھی دل سے مانا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا کہ قیامت آئے گی، آخرت والا دن آئے گا، انسان جو ہے وہ جب مر جائیں گے سب تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا آخرت والے دن۔ تو ان چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کے بنیادی قائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ لفظ جو آخرت ہے اس کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، جس کے معنی قریب کی چیز ہے، یعنی دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب۔ اور میرے حساب سے دنیا کا معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے، یہ ادنا کی مؤنث ہے دنیا۔ ادنا کہتے ہیں کم تر چیز کو، اور دنیا کہتے ہیں اس سے بھی، یعنی اس کی مؤنث وہ بھی کم تر چیز۔ تو میرے حساب سے جو کم تر چیز ہوتی ہے، جو گھٹیا چیز ہوتی ہے، وہ دنیا ہے۔ اس کا معنی قریبی لیا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں لفظ آخرت آتا ہے، یعنی قریب دور والا، دور سے مراد آخرت، بعد میں سب سے اینڈ پہ آنے والا۔ تو عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اور اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، انا بے شک الابرار جو نیک لوگ ہیں، لفی نعیم وہ جنت میں رہیں گے۔ نعیم جنت کو کہتے ہیں، بہشت کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک جو گنہگار لوگ ہیں، لفی جہیم وہ دوزخ میں رہیں گے۔ قرآن میں یہ بتا دیا کہ جو نیک اعمال کریں گے وہ آخرت والے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون بندہ جنتی ہے اور کون بندہ دوزخی ہے۔ آخرت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دیکھیں، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک اس کی عمر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم سب سے بڑی مثال انسان ہے، انسان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، جب وہ اپنا اس کا وقت مکمل ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک عمر ہے، اور جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ تو اس نظام کے ختم ہونا، اس کا جو آخری دن ہوتا ہے، اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ جب دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی، قبروں میں سے دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، سب کے سب جو ہے وہ جمع کر لیے جائیں گے۔
اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ یہ تھا اس کا مفہوم کہ لفظ جو آخرت ہے اس کا معنی بعد میں آنے والی چیز ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں لفظ دنیا آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب۔ اور آخرت کا جو اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نہیں فنا ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور ایک عدالت لگے گی، اس میں فیصلے کیے جائیں گے، جنتیوں کا اعلان کیا جائے گا، دوزخیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ تو اس دن کو آخرت کہتے ہیں، اور اس پر یقین ایمان رکھنا کہ واقعی ایسا ہوگا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جی دوسرا اس میں ایک آتا ہے جز کہ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے۔ تو آخرت پر یہ ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کون؟ جو متقی حضرات ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت یعنی جو آخری انجام ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، عاقبت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرہ کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے کہ انسان ہے جب اسے پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میں نے دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جاؤں گا، اور آخرت والے دن جب عدالت لگے گی تو ادھر میرے نامہ اعمال کا حساب ہوگا۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی کہ اسلام جو انسان کی زندگی ہے اس میں جو اس کی بدی ہے، جو گناہ ہے، اس کا تصور نکل جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں، میں نے آخرت والے دن حساب دینا ہے، تو اس کی اہمیت بڑی ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات ہیں، اور ہم وہ اب اس کے بعد یہی پڑھیں گے۔ تو ہم نے عقیدہ آخرت کی اہمیت جو ہے وہ پڑھی، اس کی اہمیت جو ہے انسان کی زندگی میں بڑی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اگر آخرت پر اس کو ایمان نہ ہو تو پھر کیا نقصان ہے کہ انسان خود غرضی، نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بدل کر بھول جائے، اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے، انسان کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جائے، وہ گناہ ہی کرتا رہے ساری عمر، کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آخرت میں حساب دینا ہے، عدالت لگنی ہے، اللہ کے حضور جمع ہونا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بڑا چینج لاتا ہے، انسان کو نیک اعمال کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان جس طرح یہ سوچتا ہے کہ پانی پینا ضروری ہے، جس طرح کھانا کھانا ضروری ہے، اس طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیک اعمال کرنا بھی یہ بہت ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت کی زندگی پر بڑے اہم اثرات ہیں۔ یہ سوال بھی آتا ہے، ایک اس کی اہمیت کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، اس کی انسانی زندگی پر جو اہم اثرات ہیں اس کے متعلق بھی سوال آ جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ یعنی جب انسان کا وہی بات جو اوپر کی ہے کہ جب انسان کا آخرت پر عقیدہ ایمان ہو جائے گا تو پھر وہ نیکی کے کام کرے گا اور برائی کے کاموں سے نفرت کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ جس طرح گناہ کا ادھر بھی دنیاوی طور پر بھی ہمیں اس کا نقصان ہے، تو اسی طرح لیکن لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، اسی طرح آخرت والے دن جو ہے یہ جب ہمارے اعمال جو ہیں وہ سامنے پیش کیے جائیں گے تو ادھر بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ تو آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا باری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا،
اور اگر برائیوں کا پلڑا باری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ جب انسان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے کہ ایک دن ہم نے ختم ہو جانا ہے، پھر دوبارہ ہم نے اٹھایا جانا ہے اور ایک عدالت لگنی ہے اور آخرت والے دن ہم نے جمع ہونا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ بندہ نیکی سے محبت کرنا شروع کر دے گا اور بدی سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ دوسری جو اس کا اہم اس کے اثر ہے وہ یہ ہے کہ بہادری اور سرفروشی۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ انسان کہتا ہے میں زندہ رہوں، جس طرح ہم ابھی بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں، فلاں بوڑھا فوت ہو گیا، فلاں بوڑھی فوت ہو گئی، فلاں چلا گیا، ہم نے تو جانا ہی نہیں، ہم نہیں تو جلدی فوت ہوتے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے وہ بڑا ڈرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، اس کا نام ہی مٹ جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، اس کا کوئی نام لے گا نہ ہو۔ تو جو ہے نا یہ انسان کو اس کے اندر ایک ڈر جو ہے یہ بزدل بنا دیتا ہے، ہمیشہ مٹ جانے کا جو ڈر ہوتا ہے۔ مگر جب دل میں یہ یقین پیدا ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان نڈر ہو جاتا ہے، یعنی وہ بے باک ہو جاتا ہے، اسے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیابی اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ نمبر 3، صبر و تحمل۔ انسان میں جو ہے عقیدہ آخرت سے اس کے دل میں صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تحمل کہتے ہیں برداشت کرنا، صبر بھی وہی چیز ہے، برداشت کرنا۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی طرف جو بھی تکلیف آئے گی وہ حق کی خاطر ہم برداشت کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر ملے گا۔ وہ یہ ساری پریشانیاں جو انسان کو اس زندگی میں ملتی ہیں، جو بھی تکلیف، پریشانیاں، مصائب کا اسے سامنا ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صبر اور تحمل سے ان سب کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا آخرت پر جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر ہمیں اگلے جہاں ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ یعنی انسانی زندگی پر یہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کے اندر مال خرچ کرنے کا، یتیموں پر، غریبوں پر، مساکین پر زکوٰۃ دینے کا جذبہ یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان بندہ مومن جتنا بھی امیر ہو جاتا ہے اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ مال دولت یہ ختم ہو جانا ہے، یہ مجھ سے چھین لیا جانا ہے، اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، یہ مجھے اگلے جہاں تبھی ملے گا جب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ لہٰذا جب وہ خرچ کرتا ہے اس دنیا میں تو اس کا اجر اس کو آخرت میں ملتا ہے، تو یہ انسانی زندگی پر ایک بڑا اثر پڑتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے جی احساس ذمہ داری، یعنی آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں جو ہے وہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا خدا کے حقوق سے۔ یہی احساس ذمہ داری مسلمان کا ترائے امتیاز ہے۔ یہ 5 آپ کی ہیڈنگز ہیں، آپ مزید بھی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، مزید آپ زیادہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی پر کس کس چیز کا اثر پڑتا ہے عقیدہ آخرت کا، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلی جو ہے وہ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت ہے، دوسری بہادری اور سرفروشی ہے، تیسری جو ہے وہ صبر اور تحمل ہے، چوتھی مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے، 5ویں احساس ذمہ داری ہے۔ تو یہ آپ کا عقیدہ آخرت پر سوال ہے، عقیدہ آخرت کا مفہوم، اس کی اہمیت اور انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں کسی چیز کی سمجھ آئی تو کلاس میں ڈسکس کر لیں گے, اور کلاس میں آنے سے پہلے اس سوال کو اچھے سے یاد کرنا ہے. میں کلاس میں آپ سے یہ سوال سنوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام